السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بڑا ہی خوبصورت ویڈیو ہوگا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کو سننے کے بعد اگر آپ اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں تو یقیناً آپ کا سینہ جو ہے وہ گرو سے چوڑا ہو جائے گا، اور آپ کو اس بات پر فخر ہوگا کہ واقعی آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، اور آپ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے، میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر دو اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کو سن کر انشاءاللہ جو ہے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ دیکھیے، آج میں بہت ہی اہم ترین بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی دو بڑی بڑی کرامتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، میں آپ کو یہ بات بتانے سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ کتاب المناقب کے اندر ترمذی شریف کے اندر آئی ہے، اور حدیث کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں 3719 حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے اندر اس حدیث پاک کو جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی منی وانا من علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ حدیث پاک جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، حضور نے فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ علی مجھ سے ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وانا من علی، میں علی سے ہوں، یہ کون سا مسئلہ ہے۔ جب اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے تھوڑا ڈیپ میں جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب تھا۔ میرے آقا جانتے تھے کہ میری جو نسل ہے وہ کسی اور سے نہیں چلے گی بلکہ علی سے چلے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جو آپ کی اولاد نرینہ تھی، وہ تو دنیا کے اندر نہ رہے۔ جب وہ نہ رہے تو اس کے بعد کیا ہوا، آپ کی جو نسل ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی اور حضرت علی سے چلی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی۔ یہ راز بعد میں کھل گیا۔ تو اب دیکھیے، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، آپ کے عاشق صادق یعنی آقا نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ حامد منی وانا من حامد، یعنی حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ یہ بات آپ نے کہی تو سب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، لیکن جب اس کے بعد دیکھا گیا کہ حضور مفتی اعظم ہند کے گھر میں سارے کے سارے لڑکیاں پیدا ہوتے رہی، اور اس کے بعد حضور حامد رضا خان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، یعنی جن کا نام تھا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب، پھر آپ سے ہی جو ہے اعلیٰ حضرت کی نسل چلی۔ حضور مفسر اعظم کے بیٹے حضور تاج الشریعہ اور حضور تاج الشریعہ کے بیٹے حضور اسجد رضا، یہ نسل جو ہے چلی آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بدولت اللہ نے یہ آپ کی آنکھوں میں یہ نور عطا فرمایا کہ آپ نے پہلے ہی پتہ کر لیا، پہلے ہی جان لیا اللہ کے فضل سے کہ میرے گھر میں جو میری نسل چلے گی وہ حامد رضا خان صاحب سے چلے گی۔ تو لہٰذا اس کو دیکھ کر واقعی ہر کسی مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ واقعی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پہلی کرامت آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اعلیٰ حضرت کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میری نسل جو ہے وہ حامد رضا سے چلنے والی ہے۔ بہرحال دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت سے جلنے والے بے شمار ہیں، لیکن جو اعلیٰ حضرت سے علمی اختلاف رکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے بہت زیادہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ بھی ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب آپ کی زندگی کے طرز عمل پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی اعلیٰ حضرت سے بڑا عاشق اس صدی کے اندر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا کہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ اپنے بیانوں کا نشانہ بنانے والا اور اپنے کلام کا نشانہ بنانے والا انجینئر محمد مرزا، یہ بہت بڑا جلاد، بہت بڑا فاسق اور بہت بڑا فاجر ہے، اور اتنا بڑا ذلیل آدمی ہے کہ آئے دن جو ہے یہ علماء اہل سنت پر انگلی اٹھاتا رہتا ہے، مگر جب بات اعلیٰ حضرت کی آتی ہے تو یہ بھی سرنڈر کر دیتا ہے۔ اور سرنڈر کیسے کرتا ہے جانتے ہیں آپ؟ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اعلیٰ حضرت کی بے شمار تعریف کر رہا ہے، اور یہ کہتا کہ جیسی تعریف اعلیٰ حضرت نے حضور کی ہے کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور خود جو ہے اعلیٰ حضرت کا ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام پڑھتا ہے، کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ دو کرامتیں کہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت سے جلن کرنے والے، حسد رکھنے والے، علم اختلاف رکھنے والے بھی اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے بغیر ان کا کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر جانا چاہیے، وہ بتا دیں کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی یہ زندہ کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت سے جلنے والے بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہو ہی جاتے، کوئی راستہ ان کے لیے بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم۔ میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کرتی ہے۔
ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ. میں اکثر اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں, آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں, کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا, اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا. جو انہوں نے اظہار کر دیا, جو جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں. چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤ کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار, میں نے ایک نعت پڑھی بھی, آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں, قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا انہوں نے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے, تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے. کیا کمال ہے جناب. وہ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے. تو کمال جناب وہ نعت ہے, اور میں نے اس نعت کے ایک ایک شعر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, تو انشاءاللہ میں نے شعیب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا, تو اس سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق, اردو لنگوسٹک بھی آنی چاہیے, پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں, پھر آپ جھوم اٹھیں گے. کمال. میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے ایک آدھ شعر بھی سنتا ہوں, میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے, یعنی سوز و گداز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہے یار, کہاں سے شعر کہہ دیا یار, کہاں پہ پہنچا دیا, ایک بار بندے کو ہلا کے رکھ دیا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے, آہ کن آنکھوں سے وہ, دل نکل جانے کی جا ہے, آہ کن آنکھوں سے وہ, ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے, ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں